اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 15 رمضان مبارک 1441 ہجری 26 بیساکھ 2078 بے مئی 2020 عیسوی کی 9 تاریخ ہے۔ سرگودا کے کھلے بازار اور مارکیٹیں ایک بار پھر بند، بازاروں میں تاجروں کی پکڑ دھکڑ کی گئی۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی اور 9 مئی سے دکانیں کھولنے کے اعلان کے بعد آج سرگودا کے بازار اور چھوٹی مارکیٹیں صبح 8 بجے کھل گئیں۔ بازاروں میں ابھی خرید و فروخت شروع ہوئی تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر سرگودا، بلدیہ کے افسران اور پولیس کی بھاری نفری نے دکانوں کو پھر بند کرا دیا۔ کئی جگہوں پر تاجروں کی پولیس اور افسران کے ساتھ نوک جھونک ہوئی۔ کچہری بازار سے خالق سنز کے مالک سینئر نیب صدر کچہری بازار چودھری ذیشان خالق کو اسسٹنٹ کمشنر سرگودا عمر دراز گوندل نے دکان کھولنے پر گرفتار کر لیا، تاہم انہیں رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد تاجر رہنما ذیشان خالق نے نوائی شرر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، حکومت نے خود لاک ڈاؤن کو نرم کر کے بازار کھولنے کا اعلان کیا ہے، اب گرفتاریاں کر کے ہماری تذلیل کی جا رہی ہے۔ تاجر اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، حکومت اپنی نااہلی کی سزا تاجروں اور شہریوں کو نہ دے۔ چودھری ذیشان خالق نے نوائی شرر سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ کاروبار کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے احکامات کی روشنی میں آج صبح دکاندار تاجر آئے اور انہوں نے اپنی دکانیں کھولیں، لیکن بدقسمتی سے سرگودا کی لوکل انتظامیہ جنہوں نے آج تاجروں کو بیجا ہراساں کیا اور ان کی بے حد تذلیل اور ان کی تضحیک کی گئی، ناجائز گرفتاریاں کی گئیں۔ کسی بھی دکاندار نے کوئی انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کی اور ان کے باوجود ان کو وزیراعظم عمران خان اور وزراء کی جانب سے آج 9 مئی کو بازار اور مارکیٹیں کھولنے کے اعلان کے بعد آج ضلع بھر کی طرح بھلوال میں بھی تمام مارکیٹیں اور بازار کھل گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد بلدیہ کے اہلکاروں نے آ کر بازاروں میں تمام دکانوں اور مارکیٹوں کو بند کرا دیا۔ ڈپٹی ایڈیٹر نوائی شرر قمر رسول نظامی نے خبر دی ہے کہ آج صبح تقریباً 48 دن بعد تاجروں نے دکانیں کھول دیں۔ بچے اور خواتین عید کی شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھیں کہ اچانک بلدیہ کے اہلکار اور پولیس نے ایک بار پھر بازار بند کر دیے، جس سے بازاروں میں ہنگامہ آرائی اور افراتفری پھیل گئی اور اس صورتحال سے شہری اور تاجر پریشان ہو گئے۔ تاجر رہنماؤں نے وزیراعظم عمران خان سے اپیل کی ہے کہ تاجروں کی تذلیل نہ کی جائے، حکومت جو بھی شیڈول دینا چاہتی ہے شیڈول دے اور اس پر عمل کیا جائے۔ مرکزی انجمن تاجران شہروا ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سہگل نے کہا ہے کہ آج سرگودا سمیت پنجاب بھر میں انتظامیہ اور پولیس نے کھلی دکانوں کو دوبارہ بند اور تاجروں کی گرفتاریاں کر کے تذلیل کی ہے۔ حکومت نے 9 مئی سے لاک ڈاؤن کھولنے اور کاروبار کی اجازت دی تھی، اگر اجازت نہیں تھی تو حکومت پنجاب واضح اعلان کرتی۔ تاجر رہنما ناصر سہگل نے کہا کہ معمولی باتوں پر تاجروں کو بھاری جرمانے اور گرفتاریاں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، حکومت ناکام نظر آ رہی ہے اور اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ حکومت پنجاب کو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، تاجروں کے ساتھ مشاورت کر کے SOPs اور بازار کھولنے کا لاہے عمل بنائیں، ورنہ تاجر سخت احتجاج اور بازار کھول دیں گے۔ رمضان شریف میں ویسے بھی افطار سے پہلے سارا بازار 1 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، 5 کے بجائے افطار سے پہلے بند کرنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہمارا دورانی ذرا بڑھ جائے اور بازار میں جو رش ہے، جو جیم پیک ہے، جو ازدحام ہے، اس کا خاتمہ ہو اور لوگ آرام سے افراتفری نہ ہو تو سودا خریداری کر سکیں اور رش بھی نہ ہو۔ لیکن کسی کو یہ بات ہماری سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ایسے ہی معاملات ہیں، خدا جانے کیا ان کا منشا ہے۔ سب سے زیادہ جو متاثر تاجر ہو رہا ہے، جس کی دکان کرائے کی، جس کا گودام کرائے کا، اوپر سے
ضلع سرگودا سے گندم کی اسمگلنگ روکنے ذخیرہ کی گئی گندم کی برآمدگی کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ کے مطابق مختلف کارروائیوں میں 60,539 بوری گندم قبضہ میں لے کر خریداری مرکز بھجوا دی گئی ہیں۔ ضلع بھر میں گندم کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے لیے 18 چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں، جہاں رینجرز، پولیس، ریونیو اور محکمہ خوراک کا عملہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے۔ خوشاب میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور خوشاب میں مزید 16 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ خوشاب کے محلہ نمد گرام میں سابق کونسلر حاجی اسماعیل میں کرونا وائرس کی تشخیص کے بعد مزید 43 افراد کے ٹیسٹ لیے گئے تھے، جن میں سے 16 مزید مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ محلہ نمد گرام میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور محکمہ صحت نے ہدایت کی ہے کہ لوگ حفاظتی اقدامات اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ صدر تحریک انصاف ضلع سرگودا اور سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ماہر انصر اقبال حرر کی کوششوں سے کوٹ مومن کو بجلی کی ایکسپریس لائن سے لنک کر دیا گیا، جس سے کوٹ مومن اور گرد و نواح کے علاقوں میں بجلی کی وولٹیج کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ماہر انصر اقبال حرر اور اسامہ غیاث میلہ نے اس موقع پر اہلیان حلقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقہ کے لوگوں کی خدمت اور مسائل کا حل ہمارا نصب العین ہے اور انشاءاللہ پورے حلقہ کی بلا امتیاز خدمت جاری رکھیں گے۔ خلیجی ممالک میں تیل کی قیمتیں کم ہونے سے 25 سے 30 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ پچھلے 18 سے 20 سال میں تیل کی قیمتیں اتنی پہلے کبھی کم نہیں ہوئی۔ پاکستان 15 دن سے زیادہ تیل ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ اگر 6 ماہ کا تیل ذخیرہ کر لیتے تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی تھی۔ ان خیالات کا اظہار سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر مظہر احمد ملک نے نوائی شرر نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ مظہر احمد ملک نے کہا کہ اگر عرب ممالک میں تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو وہاں کی معیشت پر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے اور معاشی سرگرمیاں رک جائیں گی۔ مظہر احمد ملک نے کہا کہ اگر ان ممالک سے 25 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو کر واپس آ گئے تو ہمارے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ، ترسیلات میں کمی اور زر مبادلہ کا بھی نقصان ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی اے ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ایک خطرناک وبا ہے اور حکومت کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے شہریوں کی زندگی اور صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نوائی شرر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے، جن کے کاروبار بند ہیں وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے۔ ڈاکٹر لیاقت علی خان نے کہا کہ 50 سال سے زائد عمر اور بلڈ پریشر، شوگر، دل کے امراض، گردوں، یرقان سمیت دیگر بیماریوں کے مریض مکمل احتیاط کریں، ماسک، گلاؤز اور صابن سے دن میں بار بار ہاتھ دھوئیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ عوامی ویلفیئر سوسائٹی نے لاک ڈاؤن کے مشکل دنوں اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ میں چک 37 شمالی سرگودا کے مستحق اور سفید پوش خاندانوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا اور اللہ کے پیارے بندوں کے تعاون سے شب برات کے بابرکت موقع پر 3.25 لاکھ روپے کا راشن 152 گھرانوں میں تقسیم کرا دیا۔ عوامی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ظہور احمد شاہد نے ہمارے نمائندہ کو بتایا کہ ہمارے ڈونرز بہت محدود لیکن بہت زیادہ درد دل رکھتے ہیں۔ ان اللہ کے پیاروں نے دل کھول کر امداد کی۔ اب انشاءاللہ مستحق خاندانوں کو عید الفطر کے موقع پر عید پیکیج دینے کا ارادہ کیا ہے تاکہ تمام بھائی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ ظہور احمد شاہد نے کہا کہ علاقہ کے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال کر اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، آمین۔ سرگودا سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں دہشت کی علامت اور بین الصوبائی منشیات فروش راشد عرف لوٹا پرانا بھلوال بائی پاس کے قریب پولیس کی حراست سے فرار اور مقابلہ کے دوران مارا گیا۔ راشد لوٹا ہاتھی چوک سرگودا کا رہائشی تھا اور اس نے پولیس کانسٹیبل عبدالرزاق بٹ سمیت کئی بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ راشد لوٹا منشیات فروشی کا بڑا اسمگلر، اس کا نیٹ ورک دوسرے صوبہ تک پھیلا ہوا تھا۔ راشد لوٹا عرصہ دراز سے مفرور تھا۔ گزشتہ رات تھانہ سٹی بھلوال پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور رات گئے مال
مقدمہ کی برآمدگی کے لیے پولیس اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی کہ تھانہ بھلوال کی حدود میں بائی پاس کے قریب اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ پولیس کو پولیس کی حراست سے چھڑا لیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کا تعاقب جاری رکھا اور نبی شاہ روڈ پر پولیس کا مقابلہ کرتے ہوئے راشد لوٹا ہلاک ہو گیا اور دیگر ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔